بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صفت قعر جہنم۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ جہنم میں گڑھے کی گہرائی کتنی ہوگی۔ حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا حسین بن علی الجعفی عن فضيل بن عياز عن هشام بن حسان عن الحسن قال قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصخرة العظيمة لتوقى من شفير جهنم۔ حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بصرہ کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو بیان کیا۔ فرمایا ان الصخرۃ العظیمۃ لتوقى من شفیر جہنم، کہ بے شک ایک بہت ہی بڑے پتھر جس کو چٹان کہتے ہیں، ایک بڑی چٹان کو جہنم کے ایک کنویں کے اندر پھینکا جائے گا، فَتَعْمِلْ فِيهَا 70 عَامًا، تو وہ اس گہرائی میں گرتی رہے گی 70 سال تک، یعنی جتنا عرصہ 70 سال تک وہ اس میں گرتی رہے گی۔ مَا تَفْضِي إِلَىٰ قَرَارِهَا، تب بھی وہ اس گڑھے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گی، اتنی گہری ہے۔ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ، حضرت عتبہ ابن غزوان فرمانے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر النار، تو لوگ کثرت سے جہنم کا تذکرہ کیا کرو، یعنی جہنم کو یاد رکھا کرو۔ فإن حرها شدید، اس لیے کہ بے شک جہنم کی گرمی بڑی سخت ہے۔ وإن قعرها بعید، اور بے شک جہنم کی گہرائی بہت لمبی ہے۔ وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ، اور بے شک جہنم کے جو دوسری روایت عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السعید جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے، آگ کا بنا ہوا، اور اس پہاڑ کا نام ہے صعود۔ یہ صعود صوت کے ساتھ ہے، خیال کریں، صعود صاد عین واو اور دال۔ عام طور پہ جو ہمارے ہاں لفظ سعود استعمال ہوتا ہے، بچوں کے نام ہوتے ہیں، وہ سین کے ساتھ ہے سعود۔ بلکہ حرم مکی کے بڑے مشہور امام گزرے ہیں جو عن قریب جن عرصہ پہلے ریٹائر ہوئے، ان کا نام شیخ سعود الشریم تھا۔ وہ سعود سین کے ساتھ ہے، تو اس سے بعض دفعہ تشویش سے ہوا تھی، یہ سعود ہے سعود کے ساتھ۔ جہنم کے اندر آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صعود، متصعد فیہ الکافر 70 خریفا، اس پہاڑ پر ایک کافر کو چڑھایا جائے گا تو وہ اس آگ کے پہاڑ پر چڑھتا چلا جائے گا 70 سال تک۔ نوحمی فیہ کذالک ابدا، پھر جا کر وہ اس پہاڑ سے جب گر گا تو 70 سال تک وہ گرتا رہے گا، اور ہمیشہ یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حدیث پاک کے درس میں جسے آپ حضرات کے سامنے ہے کہ کئی دروس وہ احوال جنت سے متعلق بیان ہوئے، اس کے بعد پچھلی مجلس سے وہ جہنم کے احوال کا تذکرہ شروع ہوا، اس لیے کہ جہنم یہ جنت کی ضد ہے۔ جتنی راحتیں اور نعمتیں اللہ پاک کی جنت میں جمع ہیں،
اسی قدر مصیبتیں اور اللہ کا عذاب بھی جہنم کے اندر جمع کیا گیا. اور پھر اللہ پاک کی مہربان ذات ہے کہ اللہ نے اسے دنیا کے اندر دینا کے احوال بھی واضح طور پر ذکر کر دی. آج اہل ایمان کے سامنے جنت کے احوال بھی ہیں اور جہنم کے احوال بھی ہیں. تو جنت ایک رحمت کی جگہ ہے اور جہنم جو ہے وہ تنفر کی نفرت کی جگہ ہے. تو انسان کے اندر کسی چیز کی رغبت اور شوق کب پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے فوائد اور اس کے منافع اور اس کی خصوصیات اور اس کی برکات نہیں کریں. اور کسی چیز سے نفرت دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس چیز کے نقصانات، اس کے مضرات اور اس کی بے برکتی اور اس کی نحوست سامنے آتی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کئی احادیث کے اندر جنت کی اور جنت کی نعمتوں کو ذکر فرمایا. لیکن سنت کے اندر جنت کی نعمتوں کو سن کر ایک شوق پیدا ہو جائے اور ہر صاحب ایمان اس بات کی فکر کرے کہ بھی جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا بن جائے؟ جنت بن جائے. اور جہنم کے نفرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے دل میں بٹھائی. وہاں پر ہونے والے اللہ کے عذاب کو، مہلکات کو ذکر فرمایا تاکہ دل کے اندر ایک قرارت بڑھ جائے، ایک نفرت بڑھ جائے. اور ہر امتی اس بات کی کوشش کرے کہ میں زندگی ایسے گزار لوں کہ جب دنیا سے جاؤ تو اللہ پاک میرا قبر کو، میری آخرت کو، میرے آخری ٹھکانے کو جنت کرا دے گا، میں اس سے محفوظ ہو جاؤں. تو اس لیے دونوں احادیث جو آج ذکر ہوئی، ان دونوں میں اللہ پاک نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے گڑھ کو اور جہنم کے ایک پہاڑ کو ذکر فرمایا. چونکہ اس دنیا میں بھی ایک انسان کسی جگہ پہ گڑا ہو، کوئی گہری جگہ ہو، تو انسان کا پہلا اس سے خوف رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے دور جائے. کہیں اگر گڑا ہے تو انسان اس سے ذرا دور چلتا ہے، بے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ حادثہ ہو جائے اور میں اس کے اندر خدا خواستہ میں گر نہیں جاؤں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر بھی اس انداز سے کیا کہ بھئی جہنم میں اللہ پاک نے ایسے گڑھے بنائے ہوئے ہیں کہ جن کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ 70 سال ایک پہاڑ، ایک چٹان اگر اس میں گرتی رہے تو بس میں گرتا چلا آئے گی. تو مقصد یہ کہ اتنا لمبا سفر اس پتھر کا، اس چٹان کا ہو رہا ہے، تو یہ سارا دنیا کنواں جتنا ہے یہ سب اللہ کے عذاب سے بچا ہے. تو انسان کس کیفیت کے اندر نیچا جائے گا اور اس پر کیا کیا حمل ہوں گے، کیا عذاب ہوں گے، اس کو انسان تصور بھی اس کا نہیں کر سکتا. پھر فرمایا کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے آگ کا بنا ہوا ہے، تو اس کا نام بھی فرمایا صعود ہے، اس لیے کہ صعود کے معنی آتے ہیں اوپر چڑھنے کے. جس چیز کے اوپر انسان چڑھتا ہے تو اس پر صعود یعنی صوت کے ساتھ کہتا ہے. اس لیے عربی کے اندر مسات کہتے ہیں لفٹ کو. لفٹ جانتے ہیں نا، انسان لفٹ میں بیٹھ کے اوپر جاتا ہے، تو جس کو ہم لفٹ کہتے ہیں اس کو عربی لغت میں مسات کہتے ہیں. یہ جو مادہ ہے نا صعود کا، صاد عین دال کا، اس کے معنی ہی کسی چیز کی بلندی ہے. تو اب جہنم میں جو پہاڑ ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے اور اس کی اونچائی کتنی زیادہ ہے؟ فرمائے 70 خریفاً. اب خریف کہتے ہیں ایک موسم کو، تو سال کے اندر جو موسم آتا ہے فرمائے 70 سال تک ایک جہنمی جو ہے وہ فرشتہ اس کو اس آگ کے پہاڑ کے ہاتھ چڑھائیں گے وہ 70 سال مسافت طے کر کے یہ فرشتہ اس کو ایسے پھینک دیں گے. یہ لگتا ہوا پھر 70 سال کا عرصہ اس پر گزرے گا، نیچے آئے گا، پھر فرشتہ اس کو چڑھائیں گے، پھر نیچے آئے گا. اب یہ دن فرمایا کہ ہمیشہ کیا نہیں اس عذاب کے اندر مبتلا ہو.
اس لیے کہ جہنم تو مصیبت کی، تکلیف کی، پریشانی کی جگہ ہے، وہاں قہر عذاب میں دائمی ہے۔ اس لیے میں عزیز و دوستوں مجھے جہنم کے احوال اللہ کے پاک پیغمبر میں کیوں اتنا کھلا کھلا کا بیان فرمایا، کیوں رسالتوں کو لمح کر کے بیان فرمایا، تاکہ اس کی ایک نفرت، اس کی کراہیت ہمارے دل کے اندر آ جائے، اور جب کسی چیز کے نقصانات دل کے اندر آ جائیں تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہماری یہ جو زندگی ہے دنیا کی عارضی اور محدود سی زندگی، اس زندگی کا گزارنے کی ترتیب پر بھی آخرت کا فیصلہ ہے۔ جیسے یہ زندگی گزری ہے آخرت میں فیصلہ اسی اعتبار سے، ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں انسان جائے گا تو وہاں پر قرآن ہوگی، یا وہاں پر قسمت پر حملہ ہوگا کہ بس جس کا نام آ گیا تو چہرہ نکل گیا، اس کو نکال دیا، نہیں ہے۔ تو دنیا کی اس محنت کا، مجاہدے کا، قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے اہل ایمان کو ایسا زندگی اس دنیا میں دی گئی کہ یہ اس کے اندر ایک پابند زندگی گزاری۔ آج دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں یقیناً انسان کو ایک بوجھ سی تو لگتی ہے، بعض دفعہ انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہر وقت ہر چیز منع ہے، یہ بھی منع ہے، وہ بھی منع ہے۔ مستورات کو غصہ ہوتا ہے کہ بھی ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے، پردہ بھی کرنا ہے، بال بھی چھپانا ہے، چہرے میں چھپانا ہے، اکیلے جیسے کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ مرد حضرات ہوتا ہے ان کو غصہ آتا ہے کہ میں جس چیز کی طرف ہاتھ بنائے کاروبار کہنا نہیں، کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، تو کیا کرے؟ نہیں کہا بھوک سا مر جائے۔ تو باتیں تو بڑا لگتی ہیں دنیا کے اندر، یہ تو عزیز و دوستوں حضوروں، یہ محدود زندگی اور متعلق زندگی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑی نعمت ہے۔ جیسے سمجھدار ماں باپ جو ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس ایسا بچہ ہو جو اپنے صحیح غلط میں فرق نہیں کر سکتا، پیروں پہ چلا نہیں سکتا، آپ بتائیں رات سوتے ہوئے بھی اس بچے کی حفاظت کا کتنا انتظام ہوتا، اس کو اس انداز سے لٹایا جائے کہیں گر نہیں جائے، کہیں کچلے نہیں جائے، کہیں اس کو اور کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اب وہ بچے کہیں سے گرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ماں باپ کہیں یاد تکیہ رکھ دیا، یاد ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو اب اس بچہ کو سمجھ نہیں ہے، اس کو بے بھی لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان بچہ ہے، ان پر والدین اساتذہ روک ٹوک کرتے ہیں، ان پر وقتاً فوقتاً غصہ کرتے ہیں۔ یہ عمر کے اس مرحلہ سے گزر رہے ہوتا کہ ان کو یہ تنبیہ، یہ روک ٹوک، یہ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، یہ نگاہ رکھنا، یہ بہت ہوتا ہے کہ نہیں کیا میرے ساتھ، تو میری آزادی صحیح دے گئی، نہ دوستوں کے ساتھ اٹھ سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں۔ لیکن سمجھدار سنجیدہ ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، آپ جن کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں، لہذا آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ احتیاط کریں گے۔ دیکھیں ہماری زندگی ہمیں ایک پیغام اور سبق دے رہی کہ سنجیدگی یا سمجھداری میں زندگی کے حدود اربعہ اس کی بہت متعین ہو جاتی کہ کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کس سے بولنا ہے، کس سے نہیں بولنا، کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی۔ اسی کو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اس دین کو ہماری ایک پابند زندگی بنا دیا۔ الدنیا سجن المؤمن، کیا مطلب؟ دنیا لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ قید خانہ، قید خانہ۔ دیکھیں تشبیہ اور تعبیر آپ کے صلاۃ والسلام نے اپنے امت کے لیے سجدہ سیکھی تاکہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ایک قید خانے کے اندر وہ کچھ بھی کھیلے، وہ وہاں کے اصول کا، قواعد کا، ضوابط کا، ہر چیز کا پابند ہے۔ تو جتنا وہ زندگی ایک پابند زندگی ہوگی، محتاط زندگی ہوگی، دائیں بائیں کی احتیاط کرتے ہوئے گزرے گی، یقین کہنے کہ آخرت کی بڑی حالتیں منتظر، آخرت کے راحت ہے، وہاں جنت بندے کے انتظار کے اندر تیار۔
لیکن اگر انسان نے وہ جنت کافری دنیا کی زندگی کو کافر کے لیے جنت بنا دیا، کیا آزادی؟ وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند نہیں بناتا، لہذا اس کا دل چاہے نعوذ باللہ، انہوں نے خنزیر بھی کھائے، سور بھی کھائے، شراب بھی پی، بدکاریاں بھی کھائیں، حرام حلال کی تمیز ختم کر دے، بے لباس ہو گئے، بے ستر ہوا، بے حیا ہو گئے، بے حجاب ہو گئے، جو ظلم کر سکتے تھے امت مسلمہ پہ کر لیا، سب چیزیں کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ایک عذاب اور جہنم کا گلے اور آگ کے پہاڑ تیار ہے، جو میں اور آپ حدیث کے اندر پڑھتے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو، یہ جہنم اہل ایمان کے لیے بنے نہیں، جہنم کا عذاب اہل ایمان کے لیے ہے نہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں اپنی امت کو پیشہ سے روکتا ہوں، لیکن یہ خود جہنم میں گرنا چاہتا، یہ خود اس کے اندر جانا چاہتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر اور گناہ نافرمانی والی زندگی میں جا کے خود اعمال کا نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ جہنم۔ اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، بہت احتیاط کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے اہتمام کے ساتھ، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے یہ زندگی ہمیں گزارنی۔ اس میں کچھ مشکلات تو ہو جاتی ہیں، زندگی میں تھوڑا محسوس ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ دیکھیں یار بھائی سارے مزے تو انہوں نے کر لیے، سب کچھ ٹائم کے پاس آ گیا، تو اس پر کبھی انسان کو نہیں للچانا چاہیے، کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری خوشی کی بھی حد ہو، غمی کی بھی حد ہو، ہماری کمانے کی بھی ایک حد ہو، تعلقات کی بھی حد ہو، مجلس اور دوستیوں کی بھی حد ہو، یہ مومن کی اصل زندگی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔